بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 75 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الفیل کو بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اس کے بعد امر اول یعنی سورت کا ترجمہ سن لیجیے گا۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، سو اللہ تعالی نے ان کو کھائے ہوئے بھوسا کی مانند کر دیا۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات سن لیجیے گا کہ اس میں علم ترا جو ہے اصل میں ترا تھا، پھر لم جازمہ کی وجہ سے اس کا جو آخر میں الف ہے وہ گر گیا۔ ترا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، یعنی آنکھ سے دیکھنا، اور اسی طرح یہ رؤیت قلبی یعنی جاننے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اصحاب جو ہے یہ صاحب کی جمع ہے، اس کا معنی ہے والے، ساتھی۔ فیل اس کا معنی ہے ہاتھی، اس کی جمع افیال اور فیول آتی ہے۔ تضلیل یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے غلط کر دینا، گمراہ کرنا۔ طیرن یہ طائر کی جمع ہے پرندے، جیسے صاحبن کی جمع ہے۔ طار یطیر طیرن اڑنا، اور بعض کہتے ہیں کہ لفظ طیر یہ اسم جنس ہے، واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ، اور طیر ان کی جمع طیور اور اطیار آتی ہے۔ ابابیل اس کے جو ہے واحد کے اندر کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کی واحد ابالہ ہے، اس سے مراد غول کے غول یا جماعت در جماعت، اور ابالہ کا اصل معنی ہوتا ہے لکڑیوں کا گٹھڑ، لیکن یہاں پر یہ پرندوں کے جھنڈ پر اس کا اطلاق ہوا ہے، آپس میں مشابہت کی وجہ سے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ابابیل جمع ہے، اس کا واحد ہے ابول، اور جیسے سنور ہے، سنور کے وزن پر۔ اور تیسرا جو ہے قول اس میں یہ ہے کہ ابابیل کی واحد جو ہے وہ ابولن ہے، جیسے عصفور، اور بعض نے کہا کہ اس کی واحد ابیلن ہے، جیسے سکین۔ اور ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ یہ اس میں جمع ہے ابابیل، اس کا واحد کوئی نہیں۔ سجیل کنکر کو کہا جاتا ہے، اور یہ معرب ہے، یعنی اس کو عجمی لفظ سے عربی بنایا گیا ہے۔ اصل میں یہ تھا سنگ گل، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، گل کہتے ہیں مٹی کو، یعنی وہ تر مٹی جو آگ میں پکائی جائے اور پکائے جانے کی وجہ سے وہ سخت اور آواز دینے لگے۔ عصف بوسے کو کہتے ہیں، اور باب ازارہ ویسے عصفن ہوا کا تیز چلنا اور چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینا۔
لغات کے بعد امر ثالث سے اس صورت کی تفسیر سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے ماقبل سے ربط بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے سورۃ الہمزہ میں انسان کے چند جو اخلاق رذیلہ ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد ان کی اخروی سزا کا ذکر تھا، اور اس صورت میں جو ہے انسان کی بد اعمالیوں کے دنیاوی سزا کا بیان کیا گیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس صورت کی تفسیر سے پہلے جو ہے وہ اصحاب فیل کا، یعنی فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اصحاب فیل ہاتھی والے، تو ان کا جو مختصراً واقع ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، آپ سن لیجئے گا، جو کہ خلاصتاً تفاسیر وغیرہ اور روایات سے لیا گیا ہے۔ واقع یہ ہے کہ بادشاہ حبشہ کی طرف سے یمن کے اندر ابرہ نامی ایک حاکم تھا، گورنر تھا، اس نے ایک کنیسہ بنوایا۔ چونکہ یہ لوگ نصرانی تھے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ جس طرح کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے تو کعبہ کے بجائے لوگ جو ہے یہاں آ کر ہمارے کنیسے کا طواف کریں۔ انہوں نے کنیسہ تعمیر کیا، لیکن یہ بات جو ہے وہ عربوں کو اچھی نہیں لگی کہ بھائی کعبۃ اللہ کے بجائے لوگ وہاں جا کر یمن میں عبادت کریں۔ تو اسی ایک شخص نے جناب ان کے کنیسہ میں آ کر پاخانہ کر دیا۔ جو ابرہ کو پتہ چلا تو اس کو یہ بہت زیادہ یہ بات بری لگی، تو اس نے وہیں سے یہ ارادہ کر دیا کہ چونکہ یہ گھر جو ہے میں نے بیت اللہ کے مقابلے میں بنایا تھا تو انہی لوگوں نے یہ حرکت کی ہوگی، تو اس نے بیت اللہ کو نعوذ باللہ گرانے کا فیصلہ کر دیا، اور ایک بڑا لشکر لے کر وہ چلا جس میں ہاتھی بھی تھے۔ راستے میں آ کر جو ہے وہ اس نے حضرت عبد المطلب کی طرف ایک قاصد بھیجا، پیغام بھیجا کہ ہم نعوذ باللہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو جو شخص اس کی حمایت کرے گا تو ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے، ہاں جو شخص کعبے کی حمایت نہیں کرے گا تو ہم اس کا تعرض نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہ بات حضرت عبد المطلب کو بتائی گئی تو حضرت عبد المطلب خود اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آئے۔ تو گفتگو میں ابرہ نے کہا کہ اس طرح ہم کعبہ کو گرانے کے ارادے سے آئے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ جس کا کعبہ جو ہے جس کا گھر ہے تو وہ اللہ اس کی خود ہی حفاظت کرے گا، ہاں البتہ آپ کے لشکر نے جو ہے میرے 200 اونٹ لے لیے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ ابرہ نے ان کی سفارش پر وہ اونٹ چھوڑ دیے، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب جو ہے وہ بیت اللہ آئے۔ بیت اللہ آ کر وہاں جو ہے انہوں نے دعائیں کی، دعائیں کرنے کے بعد لوگوں کو وہاں سے لے کر جو ہے وہ باہر کی طرف چلے گئے تاکہ ابرہ کے لشکر سے ان لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ابرہ جو ہے اپنا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب وادی محذر جو مزدلفہ کے قریب ہے پہنچا تو سمندر کی طرف سے کچھ سبز اور زرد رنگ کے پرندے نمودار ہوئے، جن کی پنجوں میں اور چونچوں میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے چنے کے دانے کے برابر کنکریاں تھیں۔ وہ کنکریاں جو ہے انہوں نے لشکر پر برسانا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ ایک ایک کنکری جو ہے وہ بندوق کی گولی کا کام کرتی تھی، جس کو بھی وہ کنکری لگتی تو وہ ڈھیر ہو جاتا۔ چنانچہ کچھ لوگ تو اس سے مر گئے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ جو بھاگ گئے، بعد میں دوسری بیماریوں تکالیف میں وہ مبتلا ہو کر مرے۔ ابرہ بھی اس وقت جو ہے وہ بھاگ گیا، وہ ہلاک نہیں ہوا، لیکن اس کے جسم میں ایک زہر نے سرایت کیا، جس کی وجہ سے اس کے جوڑ جو ہے وہ گل گل کر گرنے لگے، وہ بالآخر اسی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو کر مرا۔ یہ واقعہ فیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 دن پہلے کا ہے۔ اس کے بعد تفسیر سنیے گا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اب یہاں ایک ترا کا جو ہے اس میں 2 تفسیریں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ترا کا لفظی معنی لیا جائے، ترا کا لفظی معنی ہوتا ہے دیکھنا، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا
کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو اس صورت میں یہ سوال جو ہے یہ بے موقع ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی یہ واقعہ نمودار ہوا تھا، یہ واقعہ ہوا تھا، تو آپ اس کو کس طرح دیکھ سکتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ جس واقعے کی خبر بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہو، تو بہت زیادہ لوگوں نے جناب وہ اس کی خبر دی ہو اور واقعہ وہ یقینی ہو، تو وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو بھی ایسا ہی علم دیتا ہے، علم کا فائدہ دیتا ہے جیسا کہ آدمی کسی چیز کو مشاہدہ کرنے کے بعد اس کا علم حاصل کرتا ہے۔ تو وہ مشہور خبر جو ہے وہ مشاہدہ کے برابر ہوتی ہے علم کا فائدہ دینے میں۔ اور دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بعض جو ہے اندھے اور اپاہج قسم کے لوگ جو اس واقعے میں ہوئے تھے، تو وہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ان کو، تو یہاں دیکھنے کا حقیقی معنی بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر طرح کو جو ہے وہ رؤیت قلبی اس سے مراد لی جائے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں، تو وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معلوم تھا، تو اس اعتبار سے اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کیا؟ تو یہ استفہام جو ہے وہ تقریر کے لیے، یعنی واقعہ کی صحت کو ثابت کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تدابیر کو جو انہوں نے انہدام کعبہ کے لیے بنائی تھی وہ یقینی طور پر ناکام کر دیا اور غلط کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پرندوں کی جماعتیں بھیجی جو ان پر کنکریاں پھینکتے تھے۔ ابابیل جو ہے وہ کہتے ہیں پرندوں کی جماعت کو، غول در غول، جماعت در جماعت۔ تو ایک خاص قسم کا پرندہ ہے جس چڑیا کی برابر جس کو ابابیل کہتے ہیں، تو وہ پرندہ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر پرندوں کی جماعت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کی جماعت اور پرندوں کے غول بھیجے۔ اور ترمیم بحجارۃ من سجیل، حجارہ جو ہے وہ پتھریاں اور کنکریاں پھینکتے تھے، لیکن ایسی کنکریاں کہ جو تر مٹی کو پکانے کے ساتھ بنتی ہیں اور ان کنکریوں سے آواز نکلتی ہے۔ اس لیے کہ لغات کے حال میں بتایا تھا کہ سجیل ان کنکریوں کہا جاتا ہے کہ جو تر مٹی سے بنتی ہیں اور ان کو وہ گارا ہوتا ہے اور اس کو آگ پر پکایا جاتا ہے، وہ پک کر جو ہے سخت ہو جاتا ہے۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ پتھر نہیں تھے بلکہ گارے کی بنی ہوئی کنکریاں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک گولی کا کام کیا اور ان لوگوں کو ڈھیر کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسا کی طرح کر دیا۔ عصف کہتے ہیں بھوسا کو۔ اب بھوسا جو ہے خود اس کے اجزاء جو منتشر ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کو جانور کھا لیتا ہے، چبا لیتا ہے، تو وہ اور زیادہ پامال ہو جاتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ان لوگوں کی پامالگی، پراگندگی اور منتشر ہونے اور چورا چورا ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ بالکل کنکریاں لگنے کی وجہ سے ڈھیر ہو چکے تھے۔ اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اور اسی طرح شعائر اللہ کی بے حرمتی کرنا جو ہے وہ بہت بڑے عذاب کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، احکام الہیہ کی ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے اور تمام شعائر اسلام، شعائر اللہ کی ہمارے دل میں جو ہے وہ محبت پیدا فرمائے اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، آخر میں جو ہے ترمیم بحجارۃ من سجیل، اس لفظ میں ایک قول تو میں نے ذکر کر دیا تھا کہ سجیل جو ہے وہ اس گارے کی مٹی کو کہتے ہیں جو پک کر سخت ہو گئی ہو، لیکن اس میں اور بھی اقوال ہیں، وہ بھی سن لیجیے گا۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ سجیل
اصل میں وہ سجین سے تھا، پھر نون جو ہے وہ لام سے تبدیل ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفار کے لیے یہ پتھریاں جو ہے وہ مقام سجین سے لی تھی، اور مقام سجین جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر کفار کی موت کے بعد ان کی روح کو رکھا جاتا ہے. اس میں تیسرا قول یہ ہے کہ سجیل جو ہے سجل ان سے ہے، مشتق ہے، جس کا معنی ہے لکھنا، لکھی ہوئی چیز. تو مطلب یہ ہے کہ ان پتھریوں پر، کنکریوں پر ازل سے جو ہے ان کفار کا نام لکھا ہوا تھا، اور جس کا نام ان پر لکھا ہوا تھا تو اس شخص کو وہی کنکری پہنچی اور اس سے وہ ڈھیر ہوا. تو یہ کچھ اقوال اس کے رہ گئے تھے جو کہ میں نے بیان کر دی. آخر میں اس کی امر رابع ترکیب سن لیجیے گا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حمزہ استفہام تقریر کے لیے، لام جو ہے نفی کے لیے ہے، ترا فعل انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور کیف جو ہے اس میں استفہام جو ہے وہ مبنی علی الفتح، یہ حال مقدم ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مفعول ہے، مفعول مطلق ہے فعل فعل کے لیے. پھر آگے فعل فعل ہے، رب کا مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا جو ہے وہ ذوالحال ہو جائے گا، اور کیف کو ہم نے حال بنایا. پھر حال ذوالحال مل کر فاعل. آگے جو ہے بار فجار ہے، اصحاب الفیل مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور، بار فجار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق اول ہوا فعل فعل کے ساتھ. فعل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ منصوب محلن مفعول بھی ترا فعل کا. ترا فعل لم ترا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی جو کہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہے. ترا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. آگے علم یجعل کیدہم فی تضلیل، الف جو ہے استفہام تقریر کے لیے، لم یجعل فعل ہے، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، کیدہم مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی، اور فی تضلیل لم یجعل فعل کے ساتھ تعلق. لم یجعل فعل اپنے فاعل اور متعلق مفعول بھی سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ. آگے جو ہے وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، و عاطفہ ارسل فعل ہے، وہ ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، علیہم متعلق، اور ارسلہ کے ساتھ طیرا یہ موصوف ہے، ابابیل صفت اول ہے. آگے ترمیہم بحجارۃ من سجیل یہ پورا جملہ جو ہے یہ صفت ثانی ہو جائے گا. طیرا موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا. ارسل فعل کی، ارسل فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلی ہو کر معطوف اول. فجعلہم کعصف ماکول، فا عاطفہ ہے، جعل فعل ہے، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور ہم ضمیر مفعول بھی اول. کاف جو ہے بمعنی من کے مثل کے ہے مضاف، اور عاصف موصوف، معقول صفت، موصوف صفت مل کر مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ثانی ہوا جعل فعل کا، اور جعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ثانی، پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. عزیز طلباء اکرام، اس کے ساتھ یہ سبق ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.